فرمایا کہ مجھے محبت ہوئی ان اعرفا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا اظہار ہو جائے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فَأَحْبَبْتُ مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا ان اعرفا کہ میری پہچان ہو جائے، میرا اظہار ہو جائے، چھپا ہوا ہونا، لوگوں کے اندر میری پہچان اور میرا اظہار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَبَّضْتُ قَبْضَةً مِّن نُورِ میں نے اپنے نور سے ایک نور کی مٹھی بھری، جیسے اللہ کی شیان شان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری اور اس نور کو میں نے کہا کن یا محمد فیکون محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نور سے اللہ نے فرمایا پیارے محمد ہو جا، فیکون محمد تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنانے کا مقصد بیان کیا کہ حضور کو بنانے کا مقصد کیا تھا، حضور علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ اللہ نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں لوگوں کے اندر اللہ کی پہچان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کن کن صفات کی مالک ہے، کن کن طاقتوں کی مالک ہے، اللہ کی ذات ہے کیا، لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کن کن قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، کون کون سی صفات اور کمالات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ بس اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اللہ نے اپنے محبوب اس کائنات میں پیدا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ ماشاءاللہ آقا کا جشن قریب آتا جا رہا ہے، ہر روز آقا کا ذکر ہم سن رہے ہیں اور یہ جوش میں بڑھنا چاہیے نا۔ ابھی تو جشن ولادت کی گھڑیاں قریب آنے والی ہیں، 2 دن کے بعد انشاءاللہ تو ذرا یہ جوش کا اظہار کریں، محبت۔ ابھی تو ہم نے ذکر اور بڑھ چڑھ کے کرنا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا میری پہچان ہو جائے، میری ذات کا اظہار اور اعلان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہمیں کیسے ہوئی، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت ہمیں کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جمال، کہ اللہ تعالیٰ حسن و جمال والا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ حسن و جمال والا ہے؟ کیا کبھی کسی نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ بڑے بڑے انبیاء کرام، رسولان اعظام اس کائنات میں تشریف لائے، کبھی کسی نے اللہ کو نہ دیکھا، پھر ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کی پہچان ہمیں کیسے ہوئی؟ ارے پہچان ہمیں ہو گئی نا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو جو پیدا فرما دیا۔ تو اللہ جمال، اللہ حسن و جمال والا ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے حسن و جمال کا تم تعارف چاہتے ہو، میرے حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنا حسن و جمال دے کر بھیج رہا ہوں۔ میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لینا کہ جو محبوب بن کر آئے ہیں وہ اتنے حسن و جمال والے ہیں، جس نے اسے بھیجا ہے وہ کتنا حسن و جمال والا ہے۔ اللہ
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال دے کر بھیج رہا ہوں. میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لینا کہ جس نے اس محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنا کر بھیجا ہے وہ خود رب کائنات کس قدر حسن و جمال والا ہوگا. حسن یوسف علیہ السلام تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی, دیوانی ہو گئی, حسن یوسف پہ عاشق ہو گئی. ملکہ تھی عزیز مصر کی, عورتوں نے تانے دیے اور کہا کہ زلیخا کہاں تم اور کہاں وہ ایک قیدی اور غلام, تم اپنا مقام و مرتبہ دیکھو اور ان کا دیکھو. چونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند تھے. زلیخا نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ان کے حسن و جمال کا, تمہیں کیا خبر ہے. عورتوں نے اصرار کیا, تانے دیے اور اصرار کیا حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. تو زلیخا نے کھانے کی دعوت رکھی. میں یہ اختصار مختصر بیان کر رہا ہوں. زلیخا نے خواتین کو کھانے پہ بلایا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اصرار کیا آنے پر. خواتین آ گئی, ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھری دے دی گئی. ادھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ جب میں آپ سے کہوں تب اپنا حسن و جمال ان عورتوں کے سامنے ظاہر کرنا. ادھر عورتوں سے کہا کہ جب میں کہوں تب تم یہ پکار ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے چھری پکڑو اور ان پھلوں کو کاٹنا شروع کرو. ادھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے حسن و جمال کو ان عورتوں کے سامنے ظاہر فرماؤ. ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنا جلوہ حسن دکھایا. ادھر عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں. جب عورتوں نے میرے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ حسن یوسف کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی. اب پھل کاٹتے کاٹتے وہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیتی ہیں. حسن یوسف میں وہ خواتین گر ہو گئی اور ان کے حواس باختہ ہو گئے, ان کی عقل قائم نہ رہی. اور قرآن بیان کر رہا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. عورتوں نے پھل کاٹ لیے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ وہ عورتیں حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھی کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے. اس قدر حسن و جمال اللہ نے ایسے انہیں عطا کیا ہے. یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو اللہ کا کوئی محبوب مقرب جو ہے فرشتہ ہے. اللہ اکبر. یہ حسن یوسف تھا. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا جو میرے آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں, جن کو حضور علیہ السلام کے تصدق سے نبوت ملی ہے. یہ مقتدی کے حسن و جمال کا عالم تھا. تو میرے آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں, تو میرے آقا کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, لیکن میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھے بغیر ہی میرے آقا علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے کے لیے حضور کے غلام اپنے سروں کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اور پھر دیکھیں وہ مصر کی عورتیں تھیں
جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور عرب کے لوگ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے سخت ہیں، وہ بڑے سخت دل لوگ ہیں، عورتوں کے دل نرم و نازک ہوتے ہیں، نرم مزاج کی ہوتی ہیں، اور عرب کے لوگ خاص کر سخت دل اور سخت مزاج تھے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال کا معجزہ ہے کہ وہ عرب کے لوگ جو پتھر دل ہوا کرتے تھے، جو سخت مزاج ہوا کرتے تھے، میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کے دل بھی نرم اور موم ہو جا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا، اور میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کیا حسن و جمال عطا کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو اگر دیکھنا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں اگر پوچھنا ہے، تو آئیں ہم صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کیا جب میرے آقا علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت سے خود فرمایا کرتے تھے، اے حسان میرے منبر پر بیٹھ جاؤ اور آج میری ذرا نعت تو سنائیے گا۔ کیا شان ہے حضرت حسان بن ثابت کی کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اپنی نعت گوئی کے لیے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے آقا علیہ السلام آپ جیسا حسن و جمال حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ 120 سال حضرت حسان کی عمر تھی، اور کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام اتنی عمر گزاری ہے میں نے، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل دیکھنا تو کیا ہے، آپ جیسا حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا حسین و جمیل جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْب، حضرت حسان کہہ رہے اے پیارے آقا علیہ السلام، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور مبرہ پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ حضرت حسان فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ قد خُلِقْتَ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، پیارے آقا علیہ السلام آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے اللہ آپ کو بناتا چلا گیا۔ ورنہ اللہ کی یہ شان ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل و صورت ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ماں کے رحم میں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل ان کی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ مولا کریم تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے، ایسا کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ انسانوں کی شکل و صورت، انسانوں کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں بناتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے میرے آقا علیہ السلام کے بنانے کی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ اور لوگ تھے جن کو میں اپنی مرضی سے بناتا رہا، اے محبوب اب باری ہے تیرے بنانے کی، محبوب بتاؤ
تیری زلفیں کیسے سواروں، اے محبوب بتاؤ تمہارے یہ ید اللہ والے ہاتھ کیسے سجاؤں، اے پیارے محبوب بتاؤ تمہارا یہ والضحیٰ والا مکھڑا اور نورانی چہرہ کیسے سواروں، اے پیارے محبوب بتاؤ تمہارا حسن و جمال کیسے میں سجاؤں، تو گویا کہ کأنکا قد خلقت کما تشاء، اے محبوب جیسے آپ چاہتے گئے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، وہ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، اور جنہوں نے 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، وہ حضرت حسان ہیں، وہ صحابہ کرام کی ذات و برکات ہیں، اور جنہوں نے 1450 سال بعد میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، وہ گولڑا کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے واللیل کی زلف عنبری حضور کے حسن و جمال کو دیکھا، تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکدی لات نورانی، کالی زلف اک مستانی، مخمور اکھیں ہن مدبریاں۔ جنہوں نے 1450 سال بعد میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، وہ پیر مہر علی شاہ کی ذات ہے۔ جب انہوں نے حضور کے حسن و جمال کو تکا تو وہ پکار اٹھے، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ آج جو اللہ نے ہمیں یہ عزتیں، یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ سیرت و کردار عطا کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں آج کسی کو منصب عطا کیا، کسی کو مال و دولت سے نواز دیا، کسی پہ کرم و فضل فرما دیا، کسی کو کوئی نعمت سے مالا مال کر دیا، یہ جو اللہ نے ہمیں شانیں عطا کی ہیں، یہ ساری شانیں اللہ نے ہمیں میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے صدقے عطا فرمائی۔ تو پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسانکا ما اکمالکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں۔ تو جنہوں نے 1450 سال بعد میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور جنہوں نے 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام سرخ حلہ مبارک میں سرخ حلہ مبارک زیب تن فرمائے ہوئے تھے، سرخ جبہ مبارک پہنے ہوئے تھے۔ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں کہ آسمان پہ چاند بھی اپنی چمک دمک سے اپنی چمک دمک دکھا رہا تھا، اور جب میں حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہا تھا تو میرے محبوب کے چہرہ انور بھی روشن اور منور نظر آ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کشمکش میں تھا کہ چاند زیادہ چمک رہا ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے میری عقل اور میرے عشق مصطفیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ چاند سے کہیں
زیادہ میرے محبوب کا چہرہ مصطفیٰ زیادہ روشن اور منور ہے، چاند سے کہیں زیادہ۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اس نتیجے پہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ کمر چاند کو کہتے ہیں۔ بے پردہ جب یہ رخ ہوا، رخ مصطفیٰ بے پردہ جب یہ رخ، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا حسن و جمال عیاں اور واضح ہوا، تب سورج کی روشنی بھی مانت پڑ جاتی ہے اور چاند کی روشنی بھی مانت پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے سورج کو اللہ نے ساری کائنات کا مرکز بنایا ہے، سورج کو اللہ نے مرکز اور روشنی کا منبع بنایا ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری روح زمین پہ سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے اور رات کا اندھیرا سارا ختم ہو جاتا ہے، تو سورج روشنی کا مرکز ہوا، منبع ٹھہرا، تو سورج سے چاند بھی روشنی لیتا ہے، ستارے بھی روشنی لیتے ہیں، زمین سورج سے روشنی لے رہی، حتیٰ کہ انسان بھی سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ تو سورج کائنات کا، روشنی کا کائنات میں مرکز ہے، سبھی سورج سے روشنی لیتے ہیں، لیکن سورج خود کس سے روشنی لیتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، زمین سورج سے روشنی لے رہی، ستارے سورج سے روشنی لے رہے ہیں، انسان سورج سے روشنی لیتے ہیں، لیکن خود سورج میرے آقا علیہ السلام کے نور سے روشنی لیتا ہے، پھر اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے۔ تو سورج بھی روشنی کی خیرات نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیتا ہے اور پھر آگے کائنات میں اپنی روشنی کو پھیلاتا اور بکھیرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا، میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، پھر بات وہی آ گئی، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہوتے ہی کائنات میں رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ساری روح زمین پہ سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس وقت کی قسم بیان فرمائی کہ مجھے قسم ہے صبح چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ آگے اللہ نے رات کی قسم بیان فرمائی کہ قسم ہے مجھے رات کی، جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا چلا جاتا ہے اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ الضحیٰ سے مراد اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لیا ہے، اور واللیل، اللیل سے مراد اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کی زلف عنبری زلف مبارک مراد لی ہے۔ تو گویا کہ اب معنی یوں ہوا، اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے پیارے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے نورانی چہرہ مبارک کی، اے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے چہرہ حسن و جمال کی، کہ جب آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی زلف مبارک سے، آپ کی زلف عنبری سے جب آپ کا یہ چہرہ مبارک
عیاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، تو آپ کے چہرے سے نور کی وہ روشنی نکلتی ہے کہ آپ کے چہرے کے نور سے اس کائنات میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ والضحیٰ، اے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے چہرہ مبارک کی کہ آپ کا چہرہ مبارک جب آپ کی زلف عنبری سے عیاں ہوتا ہے تو اس کائنات میں دن نکل آتا ہے، کائنات میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور محبوب مجھے قسم ہے آپ کی یہ سیاہ زلف عنبری کی، جب آپ کی یہ زلف مبارک آپ کے اس نورانی چہرے پہ آ جاتی ہیں، آپ کی یہ زلفیں جب آپ کے نورانی چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں تو اس کائنات میں رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو، چہرہ مبارک کو، والضحیٰ کے مکھڑے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم جو ہے وہ قسمیہ جملہ نازل کر کے بیان فرما دیا۔ وہ چہرہ نہ ہو اللہ یا رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دینا ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ یہ بڑی مقبول ترین گھڑیاں ہیں اور آپ مقدر والے ہو جو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں ہونا اس کے مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، پیارے کی آمد، نجوال کی آمد، نعرہ رسالت۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ مجھے قسم ہے پیارے محبوب آپ کے چہرہ مبارک کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے پیارے محبوب آپ کی ان سیاہ زلفوں کی، وہ چہرہ نہ ہوتا تو دن نہ نکلتا، وہ چہرہ نہ ہوتا تو دن نہ نکلتا، اور وہ زلف نہ ہوتی تو رات نہ ہوتی۔ میرے آقا سلام کو اللہ نے چہرہ مبارک کی قسم بیان فرمائی اور دن کے روشن ہونے کی دلیل عطا فرما دی۔ میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کو حضور سے مناظرے کے لیے بھیجا۔ یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام آئے، یہودیوں نے بڑا انہیں پروٹوکول دیا، اعلیٰ قسم کے کھانے وانے کھلائے، بڑا عزت مقام و مرتبہ دیا، اور جب عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرمائیے گا، جب حضرت عبداللہ بن سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے چہرہ مبارک کے حسن و جمال کو دیکھا تو حضور کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام، ہم نے تو سوچا آپ کوئی بات کریں گے، کوئی تکرار بحث کریں گے، کوئی دلیل پیش کریں گے، آپ کو اتنا عزت و مقام دیا، آپ کے نعرے لگائے، اور آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اور دیکھتے ہی اس کے غلام بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اے عقل کے اندھو، یہ چہرہ مصطفیٰ جو آج تک میں پہلی کتابوں میں پڑھتا رہا تھا، آج میں نے
اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وہ اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں جن کو میں پہلی کتابوں میں پڑھتا آ رہا تھا، آج میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے۔ ان سے تو بحث تکرار کوئی دلیل کی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیا حسن و جمال اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی معجزہ عطا نہ فرماتا، حضور کو تو اللہ نے سراپے معجزہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کوئی بھی معجزہ عطا نہ فرماتا، صرف میرے آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کے لیے میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ہی کافی تھا کہ اللہ نے آپ کو حسن و جمال ہی اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اگر کوئی نبوت و رسالت کی صداقت کے لیے کوئی معجزہ عطا نہ بھی کیا جاتا تو آپ کا حسن و جمال ہی کافی تھا۔ اللہ آخری بات، علماء فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے بعد میں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرتبے سے فائز ہو گئے، اسلام لے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مکہ میں حل اور حرم جگہ ہے، حرم وہ جگہ جو حد مقرر کر دی گئی کہ اس حرم کی جگہ میں شکار کرنا جائز نہیں، آپ کوئی وہاں چڑیا بھی شکار نہیں کر سکتے، وہاں شکار کرنا منع ہے، حرام ہے، اور حل جہاں شکار کرنا حلال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ادھر کھڑا تھا، اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا، ایک بکریوں کا ریوڑ جو وہاں چر رہا تھا حرم سے ہٹ کے باہر کی زمین پہ، اچانک جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا آیا، وہ بکریوں پہ حملے کے لیے دوڑتا ہے۔ جیسے ہی بکریوں نے دیکھا کہ بھیڑیا ہمارے شکار کے لیے بڑھ رہا ہے تو بکریاں حرم کی جانب دوڑنے لگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بکریاں حرم کی حد میں داخل ہوئی جہاں شکار حرام تھا، جیسے ہی بکریاں حرم کی حد میں داخل ہوئی بھیڑیا وہیں رک جاتا ہے۔ جیسے ہی بھیڑیا شکار کرنے سے رکا، ابو سفیان دیکھ رہا تھا۔ جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے دوستو دیکھو ادھر کہ وہ بھیڑیا ایک جنگل میں رہنے والا ہے، ایک درندہ ہے، وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ یہ حرم کی حد ہے، اس سے آگے شکار کرنا حرام ہے۔ وہ حرم، وہ بھیڑیا بھی شکار کرنے سے رک جاتا ہے۔ ابو سفیان دوستوں سے کہہ رہا ہے یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ وہ ایک جانور ہے، درندہ ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ حرم کی حد ہے، اس سے آگے شکار حرام ہے۔ ابو سفیان یہ کہہ رہا تھا، اتنے میں بھیڑیا ابو سفیان کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے ابو سفیان، تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ میں ایک درندہ ہوں، جنگل میں رہنے والا ہوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ ابو سفیان تم پڑوس میں رہتے ہو، میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہو، میں تو ایک درندہ ہو کر جانتا ہوں کہ یہ حرم کی حد ہے، تم انسان ہو کر میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں محبوب کو نہ پہچان سکے۔ میں تو ایک جانور ہوں، درندہ ہوں، میں جانور ہو کر جانتا ہوں کہ یہ حرم کی حد ہے، تم تو انسان ہو کر حضور کے پڑوس میں رہتے ہو اور پڑوس میں رہ کر بھی میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضور کو نہ مان سکے۔
حضور پہ ایمان نہ لا سکے. کہا کہ تعجب کی بات یہ نہیں کہ میں جانور ہوں اور جانور ہو کر جانتا ہوں، تعجب کی بات یہ ہے، تیری عقل پہ افسوس یہ ہے کہ تم انسان ہو کر میرے آقا علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. اللہ، یہ حضور کا حسن تھا، یہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. ملک اجاز بھائی جنہوں نے آج اس محفل کی میزبانی کی، یہ محفلیں خوش نصیبی سے ملتی ہیں اور جو محفلیں سجاتے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا، رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں. اونچی آواز سے کہیں رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں. رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں. ہم محفلوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس لیے آتے ہیں میلاد کی محفل میں کیونکہ سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں. سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں. دعا اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. صبا